بے گناہ نمازیوں کو سجدے کی حالت میں شہید کیا جا رہا ہے، مذہبی عبادت گاہیں جو ہماری مذہبی مقامات انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، معصوم شہریوں کو ناجائز انداز سے اپنی بربریت کا وہ نشانہ بنا رہے تھے، اور پھر جب دنیا نے ان کی ساری حرکتیں دیکھ لی، ان کا ظالمانہ چہرہ بے نقاب ہو گیا، تو پھر چوتھا دن تھا اور تیسری رات کے اختتام پر سپہ سالار نے جب اپنے شہینوں کے ساتھ بیٹھ کر اور اللہ کے شیروں کے ساتھ بیٹھ کر، جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کر، افواج پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی اس جارحیت کا منہ توڑنے کا فیصلہ کیا، تو ساتھیوں نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم نے اس کا نام اللہ کے قرآن سے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سندور آپریشن نام رکھا تھا، اور ہمارے حافظ قرآن سید زادے نے، ہمارے سپہ سالار نے اس کا نام اس آپریشن کا بنیان مرصوص آپریشن رکھا۔ بنیان مرصوص کا مطلب سیسا پلائی دیوار، کہ ہماری قوم وہ قوم ہے، لوگ تو کہتے تھے نا اللہ نے وہ بیانیہ بھی پیوند خاک کر دیا کہ جی پاکستان کی قوم نہیں ہے، یہ ایک ہجوم کا نام ہے، اور یہ ہجوم کا نام نہیں ہے، دنیا کی سب سے زیادہ بہادر اور دلیر قوم کا نام ہے، جو اپنے ملک اور ملت اور امت اور انسانی برادری کے اقدار اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہم نے 3 دن کا یلغار کا اور ظلم کا جواب 3 دن میں نہیں دیا، ہمارے شہیدوں نے ان کے 3 دن کے ظلم و بربریت کا جواب صرف 3 گھنٹے میں دیا، اور 3 گھنٹے کے بعد پوری دنیا میں یہ کھلبلی مچ چکی تھی کہ وہ رافیل طیارے فرانس کے بنے ہوئے کہ جو دنیا میں آج تک ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، وہ 1 نہیں 2 نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے چند منٹوں کے اندر 6 یا 7 رافیل طیارے وہ پیوند خاک ہو چکے تھے، اور جن جہازوں کے ذریعے انہیں گرایا گیا وہ آپ کو سن کر میرے صحافی بھائیوں کو، علماء کو انتہائی خوشی ہوگی، کیونکہ میں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی جس ادارے میں کی ہے وہ فوج کی یونیورسٹی ہے، گیریزن یونیورسٹی، اس لیے میں بہت ساری باتوں سے بخوبی واقف ہوں۔ آپ کے بھتیجے ڈاکٹر اسامہ بخاری وہ بھی ایک یونیورسٹی جو فوج کی ہے، ہم تو فوج کو صرف دفاعی ادارہ سمجھتے ہیں، یہ تعلیمی بہت بڑی درسگاہیں ان کی ہے، نمر یونیورسٹی اسلام آباد سے، وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ میں بہت ساری باتوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ۔ آج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو اپنے لڑاکا طیارے مخصوص کمپنیوں سے نہیں خریدتے، دنیا میں چند کمپنیاں جو لڑاکا طیارے بناتی ہیں اور سارے ملکوں کو فروخت کرتی ہیں، لیکن دنیا میں صرف ایک فوج ایسی ہے کہ جو اپنے لڑاکا طیارے خود بناتی ہے، اور اس فوج کا نام افواج پاکستان ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے بنے ہوئے طیاروں سے وہ رافیل پیوند خاک کیے گئے، اور پھر امریکہ کا صدر وہ کئی بار کہہ چکا ہے، مودی اگر تم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا میں وہ تیری تمام کاغذ لیک کر دوں گا جو تو میری منت کرتا رہا کہ پاکستان سے اور پاکستان کے شیر دل فیلڈ مارشل سپہ سالار اس کی یلغار سے ہمیں بچا لو، وگرنہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اور اس کے بعد کیا، اور اس جنگ کو رکوانے میں اللہ پاک نے ان کی مدد کی، وہ کامیاب ہوئے۔ اور پھر جب ہم نے تہجد کے ٹائم ٹی وی کھولے تو آپ یقین جانیں پوری دنیا کے چینل پر ایک ہی نام تھا کہ پاکستان زندہ باد، شکریہ پاکستان، تھینک یو پاکستان۔ پوری دنیا کو آپ نے جنگ سے اور خطرات سے بچا لیا۔ آج یہ اتنے بڑے تحفے، اور آپ کے پڑوس میں آپ کا دشمن ملک جو اس وقت بھی 10 ارب ڈالر ہر مہینے وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ خرچ کر کے ہمیں فکری طور پہ منتشر کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں پہ صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے، اور وہ چیخو پکار کر رہے
وہ کہتے ہیں انڈیا کہاں پہ ہے, ہماری قیادت کہاں پہ, نظر نہیں آ رہی. اور پاکستان کے راولپنڈی کے نوجوان وہ اپنے انداز سے لفظ کہتے ہیں کہ وہ نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اللہ نے جو اتنی ہمیں عظیم نعمتیں عطا کی, ان کے کچھ ہم سے تقاضے ہیں. سب سے پہلا تقاضا جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا. علماء کی کانفرنس تھی, علامہ عبدالحق صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے, علامہ خالد محمود فروقی صاحب وہاں تشریف فرما تھے, علامہ عنایت اللہ صاحب وہاں تشریف فرما تھے, علامہ عبدالرحیم صاحب وہاں تشریف فرما تھے, علامہ عارف وادی صاحب وہاں تشریف فرما تھے, علامہ طاہر محمود اشری صاحب وہاں تشریف فرما تھے. بڑے بڑے اکابر وہاں پر, مولانا حنیف جلندری صاحب وہاں تشریف فرما تھے, ہمارے اکابرین وہاں موجود تھے. ان سب کی موجودگی میں سپاہ سالار نے یہ فرمایا تھا, فیلڈ مارشل صاحب نے یہ فرمایا تھا, آپ سب کو یاد ہے کہ اس جنگ میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں, لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہماری غلطیوں کو اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ ہماری کامیابیوں میں تبدیل فرما دیا. اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس جنگ میں اللہ کی مدد کو نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, گرد اون سے کتار اندر کتار اب بھی. تو الحمدللہ وہ فضائے بدر آپ کی افواج پاکستان نے پیدا کر کے دکھا دی. اور جن کا موٹو, جن کا نصب العین یہ ہے, ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. دنیا میں جاتا آتا رہتا ہوں, 5 سال بیرون ملک میں پڑھا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج بھی دنیا کی کسی فوج کا یہ نصب العین نہیں ہے, کسی فوج کا یہ موٹو نہیں ہے جو موٹو افواج پاکستان کا ہے, ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. آج اس جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے وہ فضائے بدر پیدا کرنے میں یہ سپاہ سالار, مجھے سپاہ سالار کی وہ تصویر نہیں بھولتی. وٹو صاحب بھی تشریف لے آئے, بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے سپاہ سالار, پہلا ان کا عمرہ تھا سرکاری طور پر, اور طواف کرتے ہوئے وزیر اعظم ہمارے وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب بھی ساتھ تھے. وہ آپ بھی دیکھیے غور سے, عین مطاف کے طواف کے دوران اس طرح آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اپنے رب کی جانب. وہ میرے رب نے ایسی نظر, وہ دعا کی نظر ایسی ان کی اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے کہ جو بھی پھر سپاہ سالار نے قدم اٹھایا اللہ نے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جب بندہ اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ اپنی نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے. آج دوسرا میں یہ بات کہنے آیا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد نبی پاک کی یہ تعلیم ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو اللہ کی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہ شکرہ ہے. والدین کا شکریہ ادا کرنے کا رب نے ہمیں اسی لیے فرمایا, ہم دنیا میں آئے ان کی دعاؤں کی برکت سے, تو فرمایا جس سے کوئی فیض پاؤ, نیکی پاؤ, نفع پاؤ, اس کا شکریہ ادا کرو. آج پاکستان کو جو عزت ازمانیوں سے ملی ہے, یہ ہمارے شہداء فوج کی قربانیوں سے ملی ہیں, یہ ہمارے غازیان کے احسار سے ملی ہیں. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے ہم سب مل کر اپنی افواج کا شکریہ ادا کریں. اور تیسری اور آخری بات, بنیاد مرصوص کا تقاضا یہ ہے کہ جنگ بنیاد مرصوص مار کر حق صرف یہ 2 دن کی 3 دن کی جنگ کا نام نہیں ہے. اب یہ پھر جنریشن وار کی وجہ سے, پھر جملہ میرا سن لیں, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ پھر جنریشن وار, یہ میڈیا وار ہے. یہ صرف ٹینک توپ کی جنگ, یہ صرف میزائلوں کی جنگ اور جہازوں کی جنگ نہیں ہے. اس میں سب سے مؤثر ہتھیار وہ میڈیا وار ہے, میڈیا کا سب سے بڑا ہتھیار. میں اس موقع پر اپنے صحافی بھائیوں کو اللہ کی قسم, کیونکہ میرا میڈیا سے واسطہ آپ سب جانتے ہیں, روزانہ میں ٹی وی پہ جا کر 2 گھنٹے بیٹھتا ہوں. میں اس موقع پہ دل کی گہرائیوں سے اپنے صحافی برادری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مار کے حق سے لے کے آج تک میرے ان صحافی بھائیوں نے بیانیے کی جنگ میں, وار, میڈیا وار میں جس طرح مجاہدانہ کردار ادا کیا پاکستان سے محبت کا اور فکری یکجہتی کا, افواج پاکستان کے پشتی بان بن کر کھڑا ہونے کا, میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ابھی ضرورت ہے ہم نے اس کارواں کو آگے لے کے بڑھنا ہے, اس لیے کہ دشمن اس وقت بہت وہ کوشش میں لگا ہوا ہے.
मुंह से कहना आसान है, 10 अरब डॉलर हर महीने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे खर्च हो रहा है। किस लिए? कि यहां पर तसादुम खड़ा किया जाए, शिया सुन्नी लड़ाई खड़ी की जाए, फतवे लगवाए जाएं और तकरीरें ऐसी करवाई जाएं, और जो इस तरह की बात करे उसको बहुत सारा पैसा यूट्यूब के नाम पे दिया जाए। लामा इकबाल मुझे याद है, वो फरमाते हैं, हाय क्या कहते हैं, वो फरमाते हैं, तारे लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी। ये रिज़्क है, तारे लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। ताइस अब्दुद्दीनार ताइस अब्दुद्दिरहम, ये अब्दुद्दीनार अब्दुद्दिरहम, ये उलमा ये सुलह देख रहे हैं गुलदस्ता। ये मेरे दाएं बाएं मेरे सारे रुफका कौन कौन है? अहले हदीस भी तशरीफ फरमाए, अहले सुन्नत देवबंद भी तशरीफ फरमाए, अहले सुन्नत बरेलवी भी तशरीफ फरमाए, अहले तशय्यो भी। हम सब भाइयों की हैसियत से हाथों में हाथ डालकर एक गुलदस्ता बना के बैठे, और कोई यहां पे सियासी तफरीक नहीं रही, और अल्लाह के फजल करम से बुनियान मरसूस के उस बुलडोजर ने वो नफरत की सारी दीवारें मिसमार कर दी है और इत्तेहाद की खुशबू आम कर दी है। आज 25 करोड़ आवाम, मैं अभी 4 दिन पहले वाघा बॉर्डर में जो तकरीब की हमने तकरीबात का आगाज किया, पहली तकरीब वाघा बॉर्डर पे थी, लाखों का इज्तिमा था, और आपके इस भाई को मौका वहां दिया गया कि आपने सिर्फ तनहा साहब की नुमाइंदगी करनी। चंद मिनटों में अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कैसी यकजहती पैदा हो चुकी है। जब मेरी गुफ्तगू में 3-4 जुमलों के बाद ही मैंने कहा कि सिपा सलार आजम फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसम मुनीर, अभी मैंने इतना कहा, वो जो नौजवान आए थे पूरे मुल्क से, अल्लाह की कसम उन्होंने नारों की गूंज से दिल्ली को हिला दिया और कहा, ख्वाजे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, फील्ड मार्शल इज्जत महब हाफिज सईद आसम मुनीर जिंदाबाद। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने इंशाअल्लाह इस फिक्री यकजहती को आगे लेके जाना है। मैं इस मौके पर ISPR के सदर सरबराह जनरल साहब और की पूरी टीम को सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बयानिए की जंग में दुश्मन को हरा दिया। आप सहाफियों की अजमत को सलाम पेश करता हूं, इन उलमा इनकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। इन्होंने इस मौके पर जो जिहाद के उन्वान पर खुतबा दिए, अभी कल इन्होंने पूरे पाकिस्तान में बुनियान मरसूस के उन्वान से जो खुतबात इरशाद फरमाए, अल्लाह सबका हामी और नासर हो। मैं इन्हीं अल्फाज पर आपसे इजाजत चाहता हूं और आपको दुआ देता हूं, अल्लाह को अपनी हिफाजत में रखे। अब मैं जनाबे मुगल साहब की इजाजत से